السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم شیخ غلام حمدانی مصفی کی پہلی غزل کا آغاز کریں گے۔ شیخ غلام حمدانی کی جو پہلی غزل ہے اس کے اشعار کی تشریح اور اس کے اشعار کا مفہوم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں کہ شیخ غلام حمدانی مصفی جو ہیں وہ شیخ ولی محمد کے گھر 1751 میں پیدا ہوئے۔ آپ امروہہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے جو بااجداد تھے امروہہ سے ہجرت کر کے دلی آئے تھے، جہاں انہوں نے اپنے ذوق شعر کی آبیاری کی۔ جب دلی پر برا وقت آیا تو بہت سے لوگوں نے دلی سے ہجرت کی، تو مصفی نے بھی دلی کو خیر باد کر دیا اور لکھنؤ آ گئے۔ یہاں مصفی کی شاعری کا بہت چرچا ہوا اور ان کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ مصفی ہمارے اردو اور فارسی زبان کے ایک مشہور شاعر ہیں۔ ان کا شمار اساتذہ سخن میں ہوتا ہے۔ آپ کا مطالعہ گہرا اور وسیع تھا اور مصفی ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ تمام اصناف میں شعر کہے اور ان کے کل 8 دواوین ہیں، یعنی ان کے 8 دیوان ہمیں ملتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ہمیں خارجیت کا پہلو بہت نمایاں ملتا ہے۔ اچھا، شیخ حمدانی مصفی جو تھے وہ دلی سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور اس زمانے میں 2 دبستان تھے۔ دبستان کا مطلب ہوتا ہے جماعت، یعنی دو طرح کے گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا دلی دبستان اور ایک تھا لکھنؤ دبستان۔ جو دلی کے دبستان کے شعراء تھے ان میں میر درد، میر تقی اور مومن جیسے لوگ شامل ہوتے ہیں، جن کی شاعری میں ہمیں داخلیت نظر آتی ہے، عشق نظر آتا ہے، سوز نظر آتا ہے، غم نظر آتا ہے۔ اور شیخ غلام حمدانی مصفی چونکہ دلی سے ہجرت کر کے آپ لکھنؤ چلے گئے تھے، تو آپ نے وہاں ہی قیام پذیر کر لیا ساری زندگی، اور آپ نے وہاں جا کر لکھنؤ کے دبستان کی خوبیوں کو اپنی شاعری میں شامل کیا۔ تو کہیں کہیں ہمیں ان کے اندر دلی دبستان کی خوبیاں بھی نظر آتی ہیں، یعنی غم نظر آتا ہے، دکھ نظر آتا ہے، جبکہ لکھنؤ دبستان کی خوبی یہ ہے کہ ان میں خارجیت ہے، ان میں ایک دنیاوی جو ایک رنگ ہے وہ نظر آتا ہے، اور ان کے اندر جو ہے ایک جذباتی ہیجان ہے، اور وہ پاکیزہ خیالات کو جو ہے وہ دبستان لکھنؤ والے تار تار کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر داخلیت کم ہے اور خارجیت زیادہ ہے۔ لیکن شیخ حمدانی مصفی کی شاعری میں ہمیں لکھنوی دبستان اور دلی دبستان دونوں کی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھیے کہ دنیا میں جب تلک کہ میں اندوہگیں رہا، غم دل سے اور دل سے میرا غم کریں رہا۔ دنیا میں جب تلک یعنی جب تک، میں اندوہگیں رہا یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میں غم زدہ رہا، اور غم سے اور دل سے میرے غم کریں رہا نزدیک رہا۔ شاعر یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہا تو غم اور زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ ساتھ رہی، یعنی زندگی اور غم جو ہے وہ لازم الملزوم ہے۔ تو مصفی جو ہے اس غزل کے پہلے شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جب میں دنیا میں رہا ایک لمحے کو بھی غموں اور دکھوں سے مجھے چھٹکارا نہ ملا، اور آہ و بکا سے فرصت نہ ہوئی، میرے لیے دل اور غم دونوں لازم اور ملزوم بن گئے۔ جتنی دیر زندہ رہا زندگی رہی، مختلف پریشانیاں، الجھنوں، دکھوں اور غموں سے دوچار رہی، کبھی غم دنیا کا غم اور کبھی غم جانا کا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی میں آسائش اور مسرت بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کا طالب نظر آتا ہے۔ مصفی بھی اس بات کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن رنج اور غم بھی انسان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جس قدر عشرت و راحت۔ گلاب کے پھول سے اگر ایک پتی بھی کم ہو جائے تو اسے گلاب نہیں کہہ سکتے، اسی طرح زندگی میں ایک پہلو اور ایک جز بھی کم ہو جائے تو زندگی مکمل نہیں ہوتی۔ تو آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے رنج و غم کا ذائقہ نہ چکھا ہو، اور باغ کے لیے خزاں اور انسان کے لیے غم شاعر کہتے ہیں کہ لازم الملزوم ہے۔ تو جس طرح خزاں کے بعد بہار آتی ہے، اسی طرح انسان کے دکھوں کے بعد بھی ان کے سکھ آتے ہیں۔
تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ غم رہا جب تک دم میں دم رہا، غم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ دنیا چونکہ سراپا بغض و حسد ہے، اور مصفی چونکہ دہلی سے ہجرت کر کے آئے تھے لکھنؤ، تو وہاں پہ ان کو بہت سارے نامساعد حالات سے گزرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مصفی جو تھے وہ جس زمانے میں انہوں نے شعر و شاعری شروع کی، اس وقت ملکی حالات بھی ابتر تھے، اور ملک جو ہے وہ خانہ جنگیوں اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے جو ہے وہ بری طرح مبتلا تھا، اور ہر طرف جو ہے ایک افراتفری کا عالم تھا۔ تو مصفی کے ہاں یہ بھی غم نظر آتا ہے کہ انہیں دلی جو ہے وہ اجڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ مصفی نے چونکہ اپنا دہلی کو خیر آباد کیا تھا، اپنا گھر بار چھوڑا تھا، تو نئے گھر میں اور نئے اپنے دوستوں کو چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور اپنے شہر کو چھوڑتے ہوئے تو خدا کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بے قرار ہوئے تھے، تو یہ تو مصفی تھے، اور انہوں نے اپنی بے قراری کو اپنے غم سے قرار دیا ہے کہ چونکہ مصفی جو ہے وہ ساری زندگی ایسے ہی حالات سے دوچار رہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں رہا غم میرے ساتھ ساتھ رہا، اور کبھی بے وطنی، کبھی تنگی، کبھی غربت، کبھی غم روزگار، اور کبھی غم جانا، اور کبھی اپنے ہی ہم عصر شعراء کے ساتھ چپکلش غرض ساری زندگی تگ و دو میں گزر گئی۔ تو شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ غم دل سے، اور دل سے غم جو ہے وہ قریب قریب رہے، یعنی دل اور غم کا جو تعلق تھا وہ لازم و ملزوم کی طرح رہا۔ دوسرا شعر دیکھیے، رونے سے کام بس کے شب اے ہمنشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمنشیں یعنی دوست، یعنی رونے سے بس کے شب اے ہم شب یعنی رات، شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے دوست ساری رات میں روتا ہی رہا، اور آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا۔ سر آستین یعنی آستین کھینچ کر میں اپنے آنکھوں پہ رکھتا رہا۔ تو شاعر یہاں پہ کہتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، تو مجھے رات کے بارے میں کیا پوچھتا ہے، میں تو ساری رات ہی روتا رہا، اور اپنے رونے کو بھی چھپانے کے لیے اپنی ہی قمیض کی آستین آنکھوں پر رکھ کر آنسو خشک کرتا رہا کہ کہیں کسی کو میرے رونے کی خبر نہ ہو جائے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ بہت زیادہ دکھی اور غم زدہ ہوتا ہے تو آنسو خود بخود چونکہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے غموں اور دکھوں میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا تو وہ اپنے خودی اور خودداری کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کم حوصلہ ظاہر نہیں کرتا، تو انسان جو ہے وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتا ہے۔ کچھ یہی کیفیت شاعر کی بھی ہے، وہ بھی اپنے غم اور دکھ لوگوں میں ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے چھپ چھپ کر رات کو روتے ہیں، یعنی ہم رات کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں اس لیے رات کو اٹھ کر روتا ہوں اور اپنے آستینوں سے اپنے آنسوؤں کو چھپاتا ہوں کہ لوگ مجھے کم ہمت اور کم حوصلہ نہ کہیں سمجھ بیٹھے، مگر جب غموں اور دکھوں کا بوجھ جب دل سہار نہیں پاتا تو میں بے اختیار رونا شروع کر دیتا ہوں۔ تو اے میرے دوست، تو مجھ سے میرے حالات کے بارے میں نہ پوچھ کہ تجھے تو سب معلوم ہے، اس دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو۔ زمانے کے حالات نے سب کو دکھی کر دیا ہے، سبھی پریشان حال ہیں، غم زدہ ہیں، میں اپنے دکھ کس کو بیان کروں اور دل کا بوجھ ہلکا کروں؟ بس رات کو اٹھ کر خدا کے حضور آنسو بہا لیتا ہوں، اور ہر انسان کی طرح میرے دل میں بھی چونکہ آرزو مچلتی ہیں، اور میں اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو بہا دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو سکون اور رنج اس طرح دیتا ہوں کہ میری تکلیف کو کوئی دیکھے بھی نہ، اور میرے جو غموں اور دکھوں کا جو میرے اندر غبار ہے وہ میری آنکھوں کے راستے نکل جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر دوست کوئی دوسرا نہیں ہوتا، سب جدا ہو جائیں لیکن غم جدا نہیں ہوتا، یعنی غم ہی ہے جو انسان کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ تو شاعر اسی لیے رات کو اٹھ کر روتے ہیں کہ انہیں غم ہے، انہیں دکھ ہے، اور وہ اپنے دکھ اور اپنی پریشانی کو کسی کے ساتھ وہ
شیئر نہیں کرنا چاہتے اور کسی کو بتانا نہیں چاہتے کہ وہ کتنے زیادہ دکھوں میں مبتلا ہیں۔ تیسرا شعر دیکھیے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیج، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا۔ تو نازک مزاج یعنی حساس، شاعر کہتے ہیں کہ میں حساس تھا، میں بہت اس چمن کے بیچ میں، چمن یعنی باغ، یہاں باغ شاعر نے اس دنیا کو قرار دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کے باغ میں میں بہت ہی حساس تھا، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا، خندہ گل پھولوں کا کھلنا، حزین رہا یعنی غم زدہ رہا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا میں اس باغ کے کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر غم زدہ رہا۔ تو شاعر کیوں اس دنیا کے باغ کے پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھ کر غم زدہ رہے، تو اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ مصفی جو ہیں وہ اس دنیا کو باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس طرح باغ میں رنگ اور طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، قسم قسم کے پودے بہار دکھاتے ہیں، اور جو کوئی ننھے منھے ہوتے ہیں، اور کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور دنیا کی کئی سال پرانی بہاریں دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور کئی کی زندگی مختصر اور چند گھنٹوں کی ہی ہوتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہی حالت اور یہی کیفیت انسان کی بھی ہے، یعنی اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل، خدا کی محبوب مخلوق، اشرف المخلوقات ہے، لیکن یہ انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس کی زندگی فانی ہے، بالکل پھولوں کی طرح۔ پھولوں کی زندگی جس طرح چند روزہ ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی بھی یا تو چند روزہ ہے، یا تو وہ سال 2 سال یا 50 سال 60 سال جی لے گا، لیکن ہر کسی نے مرنا ہے، یعنی کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خواہ وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تجربہ کار ہو، اپنے وقت پر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو مصفی کہتے ہیں کہ میں جب تک دنیا میں رہا موت کے خوف سے سہما رہا، خوف زدہ رہا، غم زدہ رہا، کبھی اپنے رشتہ دار کو کے ڈر خوف سے کہ یہ کہیں موت اس کو چک لے گی، اور کبھی کسی دوست اور احباب کے ملنے ملانے والے کو بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں، یعنی موت جو ہے وہ ہر وقت ہمارے اوپر پہرا دے رہی ہے، اور کسی وقت بھی ہمارے اوپر حاوی ہو سکتی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ موت تو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، میں تو پھول کے کھلنے سے بھی غمزدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ حسین و خوبصورت پھول جو کھلا ہے وہ چند گھنٹوں بعد مرجھا جائے گا، اور اس کی ایک ایک پتی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر بکھر جائے گی۔ تو نہ یہ حسن رہے گا اور نہ اس کی زندگی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس دنیا میں بالکل ایک پھول کی طرح ہے، اور جب پھول جو ہے اس کو بہت جلد جو ہے وہ موت آ جاتی ہے، تو انسان کو بھی بالکل اسی طرح ہے کہ انسان بھی جو ہی آنکھ کھولتا ہے اور چند ہی منٹوں میں، چند ہی سیکنڈوں میں اور چند ہی سالوں میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اس وجہ سے حزین ہیں، غمزدہ ہیں پھولوں کے کھلنے پر۔ تو یہاں پہ شاعر نے زندگی کی ابدی ہونے کے بارے میں بات کی ہے کہ زندگی جو ہے وہ چند روزہ ہے، اور ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور کسی کو بھی قرار نہیں ہے۔ تو شاعر زندگی کی نافانی اور زندگی کے فانی ہونے پر اور زندگی کے ناپائیدار ہونے پر خوف زدہ بھی ہیں اور غم زدہ بھی۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ زندگی انسان کی دم کے سوا کچھ بھی نہیں، دم ہوا کی موج ہے، رم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں پھولوں کے کھلنے پر غمزدہ ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی زندگی بہت مختصر ہے۔ نیکسٹ شعر دیکھیے کہ ہمدم جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں دل نہیں، بیٹھا تھا اس کے پاس میرا دل وہی رہا۔ ہمدم یعنی اے دوست، جو دیکھتا ہوں تو پہلو میں یعنی میرے ساتھ، میرے دل میں میرے ساتھ دل نہیں ہے، بیٹھا تھا اس کے پاس یعنی محبوب کے پاس، میرا دل وہیں رہا، یعنی اپنے محبوب کے پاس بیٹھا تھا اور مجھے اب لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ میرے محبوب کے ہی پاس رہ گیا ہے۔ تو مصفی نے یہاں پہ اس بات کی وضاحت
نہیں کی کہ اس سے ان کی مراد کون سی ذات گرامی ہے۔ یعنی غزل کا شعر ہے اور عام خیال یہی ہے کہ اس میں یہاں محبوب کی ذات ہی ہو سکتی ہے، یعنی شاعر یہاں پہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عشق مجازی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ عشق حقیقی پر بھی یہ شعر جو ہے وہ پورا اترتا ہے کہ عشق حقیقی کے حوالے سے، مجازی کے حوالے سے دیکھیں تو شاعر کہتے ہیں کہ میں محبوب کے پاس اس کی محفل میں بیٹھا تھا، اور اب جو آ کر دیکھتا ہوں تو احساس ہوا کہ میرا دل میرے پاس نہیں رہا بلکہ وہیں محبوب کے پاس ہی رہ گیا۔ اور اس سے مراد جو ہے وہ پیر و مرشد اور نیک اور صالح لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی اے دوست تمہیں کیا بتاؤں کہ میں جب اس نیک اور صالح لوگوں کی محفل سے آیا ہوں تو پیر و مرشد کے فیض سے فیض یاب ہوا ہوں، تو میرا دل تو میرے اختیار میں ہی نہیں رہا، شاید یہ اسی روحانی محفل میں کہیں گم ہو گیا ہے، اور میرے تصور میں وہی محفل ہے اور اس محفل میں ہونے والی وہی اچھی اور پاکیزہ باتیں۔ تو اے دوست تم پوچھتے ہو، سوال کرتے ہو کہ میں بدل گیا ہوں اور میں اب احساس کی دولت سے محروم ہو گیا ہوں، تو اس طرح خوش و خرم یا رنج و غم کا اظہار نہیں کرتا، تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے میں اس پیر و مرشد کی محفل سے آیا ہوں مجھے دل میں کوئی اختیار نہیں رہا، اور یہاں سے مراد خدا کی ذات بھی ہو سکتی ہے، اور اب میرے دل میں وہی خالق حقیقی بسا ہے۔ میں نے یہ دل اسی محبوب حقیقی کے نظر کر دیا ہے، اور اس میں دنیا اور دنیا داری کی جھلک اور ہوس میں دکھائی نہیں دیتی۔ اب مجھے اسی کے ذکر سے حلاوت محسوس ہوتی ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور میں نے زندگی بسر کرنے کا طریقہ جان لیا ہے کہ اللہ سے لو لگا کے ہی حقیقی راحت اور سکون مل سکتا ہے۔ کیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل آج بھی سینے میں دھڑکتا ہے لیکن کشتی سی تہ آب ہے معلوم نہیں کیوں۔ تو عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے اشعار کی تشریح ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔